بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت علم ہے۔ مال کو چھینا جا سکتا ہے مگر علم وہ دولت ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ مال جل جاتا ہے مگر علم کو جلایا نہیں جا سکتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، دلوں میں رکھو علم کا مال و زر، نہ آتش کا خطرہ نہ چوروں کا ڈر۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم میں اضافے کی دعا سکھائی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی انتہا اور وسعت ہمارے فہم و شعور اور ادراک و بصیرت سے ماورا ہے۔ یہ دعا طالب علم سے لے کر استاذ تک ہر اس شخص کے لیے روشنی اور ہدایت ہے جو اپنی زندگی کو علم نافع سے منور کرنا چاہتا ہے۔ علم میں اضافے کی دعا، ربی زدنی علما۔ آئیے اس دعا کو علامات، اردو اور بنیادی قواعد کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیلا رنگ اردو زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے ہے، سبز رنگ اردو الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ کے لیے ہے، سرخ رنگ علامات کے لیے ہے اور سیاہ رنگ بقیہ الفاظ کے لیے ہے۔ پہلا لفظ ہے ربی، اصل میں ہے ربی، رب میرے۔ یا علامت ہے جو یہاں پہ لفظ میں نظر نہیں آ رہی، اور رب ہم اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں تقریباً 152 بار استعمال ہوا۔ اس کے بعد ہے زدنی، زیادہ کر تو مجھے۔ نی یہ پھر علامت ہے جس کا مطلب ہے میں، مجھے، میرا وغیرہ، اور زد یہ ملتا جلتا لفظ ہے اردو کے لفظ زیادہ کے ساتھ۔ اور آپ کو جو اس کے دال پر جزم نظر آ رہی ہے، یہ فعل امر کی علامت ہے، زیادہ کر تو مجھے۔ قرآن مجید میں یہ کلمہ صرف ایک بار استعمال ہوا ہے۔ علماً، علم اردو میں کثرت کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ قرآن مجید میں تقریباً 80 بار استعمال ہوا۔ دعا کا با محاورہ ترجمہ، اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس سبق سے کتنا سیکھا۔ اس دعا میں آنے والے الفاظ اور حروف کی تعداد ہے 3۔ اردو الفاظ و حروف کی تعداد بھی 3 ہے، یعنی اس دعا میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے، اور یہ قرآن مجید میں 3 الفاظ و حروف آئے ہیں تقریباً 233 بار۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دعا میں علامات پر مشتمل الفاظ کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے لفظ ہے ربی، یعنی ربی، رب میرے، یا جو اس میں نظر نہیں آ رہی حذف ہے، یہ علامت ہے میرے، مجھے وغیرہ کی۔ اور اسی طرح زدنی، اس میں بھی 2 علامات ہیں، ایک ہے دال پر جزم جو فعل امر کی علامت ہے، مطلب تو ایک مذکر فلاں کام کر، اور نی مجھے، یہ بھی علامت ہے۔ اس دعا کے چند تفسیری نکات سماعت کیجیے۔ ربی، اے میرے رب، یہ پکار بندگی اور عاجزی کا اعلان ہے۔ زدنی، مجھے بڑھا دے، یعنی علم میں مسلسل ترقی عطا فرما۔ علماً، نافع علم، یعنی وہ علم جو انسان کو اللہ کی معرفت عطا کرے، انسانیت کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا نہیں سکھائی کہ زیادہ مال مانگیے، اقتدار میں وسعت مانگیے، زیادہ طاقت مانگیے، بلکہ صرف یہی فرمایا کہ علم میں اضافے کی دعا مانگیے، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی زیادتی علم کی ہے، کیونکہ علم ہی وہ اساس ہے جو باقی سب معاملات کو صحیح سمت پر استوار کرتی ہے۔ یہاں ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ اہل تفسیر اور اہل معرفت نے کہا ہے کہ زیادتی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ میرے علم کی مقدار بڑھا دے، بلکہ یہ ہے کہ میرا وجود علم کی وجہ سے بڑھ جائے، میری شخصیت علم کی روشنی میں پروان چڑھے۔
میں علم کے ذریعے عمل میں بہتر اور زیادہ ہو جاؤں۔ ہمیں علم ایسا عطا ہو جو عمل کو سنوارے اور زندگی کو منور کر دے۔ ہمیں ایسا علم عطا ہو جو صرف معلومات نہ ہو بلکہ کردار بنے۔